السلام علیکم ناظرین، پروگرام وارننگ شو میں رؤف طاہر، گل نوخیز اختر اور سعدیہ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی وارننگ ہٹس پر۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، وزیر اعظم کی یقین دہانی، برطانیہ میں الطاف حسین کے خلاف ریفرنس، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو باہر کا راستہ دکھا دیا، جان کیری نے کیا پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، ایک اور بھارتی جھوٹ بے نقاب، مشروم سے مشابہ بادل، میلوں ٹھیلوں کی روایت، ڈرون کے ذریعے پیزا ڈیلیوری، پاکستان کا روشن چہرہ شامیر، آج کی کتاب جوہر قابل۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرائم منسٹر نواز شریف نے انرجی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے عوام کو خوشخبری دی ہے کہ ان کی حکومت کے دوران جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو اس دورانیے میں ہی انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے تو بہت خوشائند بات ہے۔ رؤف طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ سبھی پوری قوم کے لیے خوشائند بات ہے جی بالکل، اور کوئی وجہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس وعدے پہ اور اس اعلان پہ یقین نہ کیا جائے، اس لیے کہ جس رفتاری کے ساتھ انرجی کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں، جن میں ہائیڈرو پروجیکٹس بھی ہیں، گیس کے منصوبے بھی ہیں اور کول کے ذریعے، کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بھی ہیں، ونڈ مل لگانے کے، ہاں وہ جو ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے پن چکی، تو یہ سارے منصوبے جو ہیں ان پہ تیزی کے ساتھ کام جاری ہے ماشاءاللہ۔ سب دعا کریں، ہمیں تو پوری امید ہے کہ ایسا ہو جائے، ورنہ لوڈ شیڈنگ جو دیکھی ہے نا ہم نے، جو پچھلے ادوار میں ہم لوڈ شیڈنگ بھگتتے آئے، یہ سابقہ جو گورنمنٹ تھی اس کے دور میں تو ہم تو دیکھتے ہی، اور کمال تھا کہ 4 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، آپ یو پی ایس خراب، بیٹریاں ان کی خراب، ایک دن بیٹری رہیں دوسرے دن خراب، بیٹریاں بھی مہنگی ملتی ہیں، بالکل، کبھی ان کے پانی بدلوا رہے ہیں، کبھی ہم وہ چارجنگ لائٹس والوں کا کام چل نکلا، یو پی ایس والوں کا کام چل، موم بتیوں والوں کا کام چل نکلا، لالٹنیں آ گئی، یعنی وہ ایسے لگا جیسے ہم نے پتھر کے زمانے میں واپس سفر جلانے کی تو کیا مزہ آئے گا جی جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اور آپ گرمیوں میں، سخت گرمی میں، پہلے تو پتہ کیا ہوتا رہا رؤف صاحب کہ پنکھے نہیں چلتے تھے، دماغ چل جاتے تھے۔ گلے نوخیز اختر نے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی بات کی ہے نا، ان کا مطلب یہ کہ 4 گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ، پھر کچھ دیر کے لیے بجلی آئی اور اس کے بعد پھر چلی گئی، اور پھر 4 گھنٹے، یعنی شہروں میں یہ صورتحال تھی، دیہات، قصبات اور چھوٹے شہروں کا آپ چھوڑیں، لاہور جیسے شہر میں یہ صورتحال تھی جی کہ 8-10 گھنٹے بجلی کا چلا جانا تو معمول تھا اور ان شیڈیولڈ جاتی تھی، بالکل، اور کسی اسکیجول کے بغیر آپ کپڑے استری کر رہے ہیں، دفتر جانا ہے، پتہ چلا بجلی اچانک غائب ہو گئی ہے، اور لوگ نوخیز نفسیاتی مریض ہونے لگے تھے۔ آپ اس دور کے نفسیاتی ماہرین جو تھے، نفسیاتی معالج، اگر ان سے بات کریں، ان کا کام ٹھپ ہو گیا بیچاروں کا نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد، یا کم ہو گیا اس لیے کہ رات کو لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی جی، بات پہ چڑچڑا پان ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے، ذرا سی بات پہ بچوں کی مار پٹائی، بھائی موٹر چلاتے تھے تو پانی نہیں چڑھتا تھا نا، پانی نہیں چڑھتا تھا، اور بہت بری صورتحال تھی جی، بہت بری صورتحال تھی، اور نواز شریف صاحب نے آتے ہی جو اپنا ایجنڈا دیا قوم کو، اور جس کا وہ انتخابی مہم میں بھی اعلان کر چکے تھے، اس میں لوڈ شیڈنگ بھی ان کی اولین ترجیحات میں شامل۔ لیکن رؤف صاحب یہ ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہوا لوڈ شیڈنگ کا نا، لوڈ شیڈنگ نہیں کچھ فائدہ ہوا صاحب، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، لوڈ شیڈنگ کا یہ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ وہ میں اس کی ٹی وی کی تار لگانے لگا تھا تو وہ کرنٹ، بڑا خوفناک مجھے کرنٹ لگا، اللہ کا شکر ہوا عین وقت پہ لائٹ چلی گئی، تو یہ ایسے کچھ فائدے بھی ہیں لوڈ شیڈنگ۔ ہاں نہیں، فائدے ہوئے، جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے موم بتیوں کا کاروبار چل نکلا، لالٹنیں اور دیے وہ دوبارہ آ گیا جی، گھروں میں دوبارہ آ گئے، صحیح بات ہے، لیکن مزاروں سے نکل کے تو گھروں میں آ گئے تھے، اور باقاعدہ آ گئے تھے، ہاں مزاروں پہ چلتے ہیں نا کہ دیے جلتے ہیں، وہاں کلچر ہے، اور باقاعدہ گھروں میں، اس لیے کہ موم بتی جو ہے وہ مہنگی پڑ رہی تھی، موم بتیاں مہنگی ہو گئی تھی، چارجنگ لائٹس مہنگی ہو گئی تھی۔ یہ جو 2018 میں جب لائٹ نہیں جائے گی نا رؤف صاحب، تو سارا دن آپ پنکھے لگائیں، اور معیشت کی یہ حالت ہو گئی تھی، اے سی بھی لگائیں جو مرضی لگائیں، معیشت کی یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ آپ کے فیصل آباد دیکھ لیں، آپ کا شہر جو ہے، وہاں سے کئی کارخانے اس لیے بنگلہ دیش منتقل ہو گئے کہ یہاں پہ کارخانہ چلانے کے لیے نہ بجلی دستیاب تھی اور نہ گیس دستیاب تھی، بڑی کریٹیکل صورتحال، بہت بری صورتحال تھی، معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، انسانی آرام اور سکون جو تھا وہ غارت ہو گیا تھا، لوگ نفسیاتی مریض ہو رہے تھے،
اور آپ یہ دیکھیں جی کہ آتے اسحاق ڈار صاحب نے جو اہتمام کیا میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ تقریباً 500 ارب روپے جو تھے نا جی جو سرکل ڈیٹ چلا رہا تھا پچھلی حکومتوں کا جو قرضے تھے جو ادائیگیاں کرنی تھی انہیں آئی پی پیز کو پرائیویٹ بجلی پروڈیوس کرنے والی جو کمپنیاں تھیں انہیں ادا کیا جی جس کے نتیجے میں فوری ریلیف ملا لوڈ شیڈنگ جو تھی اس کی مدت میں کمی آئی پھر یہ نئے پروجیکٹ شروع ہوئے اور اب تو یہ صورتحال یہ ہے جی کہ لاہور میں اب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن اسکیجول کے مطابق 1 گھنٹہ پھر ایک لمبے عرصے کے لیے الحمدللہ بجلی آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر 1-8 گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے جی کہ اس عرصے میں میاں صاحب کے عرصے میں انڈسٹریز کو تو 0 لوڈ شیڈنگ ہے جی صنعتیں جو ہیں وہ الحمدللہ 24 گھنٹے چل رہی ہیں اس لیے کہ انہیں بجلی مہیا کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مارچ 2018 تک پرائم منسٹر نے کہا جی کہ جب ان کی حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہوگی اس وقت تک انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا اور یہ بری خبر ہے جی ان لوگوں کے لیے کہ جو 2018 کے بعد پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید اسی وقت داؤ لگ جائے آغا ہلالی پرسوں کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں آپ کو پتا نا میاں نواز شریف کا نام سنتے ہی وہ جس طرح کچیچیاں چڑھ جاتی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں ہوتا کچی چیز ہاں انگریزی میں کچیچیاں بٹنے لگتے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے اپنے وہ ساتھی اس سے کو ہوسٹ تھے کہ بھی اگر 2018 تک نواز شریف گورنمنٹ جو یہ کنٹینیو کر گئی اور عمران خان کی جو کوششیں ہیں عدالتوں کے ذریعے اور اس کے بعد سڑکوں کے ذریعے یہ رنگ نہ لائیں تو 2018 میں تو نواز شریف صاحب پھر جیت جائیں گے پھر 2023 آئے گا اور اس وقت خان صاحب جو 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے بالکل وہی حساب ہے ہمارے ایک ادیب تھے نا جی بڑے معروف ہیں آپ جانتے ہیں انہیں میں نام نہیں لیتا ان کو جب ایوارڈ ملا نا کوئی تمغہ ملا جو سرکاری ہوتا ہے تو رونے لگ گئے دھاڑے مار مار کے یاد آ گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو ایوارڈ ملا تو آپ رو کیوں نہیں کہتے اگلے سال کسی اور نو مل جانے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب جو کچھ ان کے اختیار میں ہے اس کو تو چھوڑیں لیکن اگلے جو ہیں پھر اگلے الیکشن جو آئیں گے ان میں کیا بنے گا ایک عالم نگار لکھا اپنا نوخیر انہوں نے کہا گئی نواز شریف کی حکومت گئی کپتان میدان میں آ گیا ہے اچھا نہیں جائے گی تو 2018 کے الیکشن میں چلی جائے گی پھر بھی نہیں جائے گی تو 2023 میں اگلا الیکشن ہونا ہے اور یہ کہ آخر کار اللہ ہی کو بقا ہے باقی سب نے فنا ہونا ہے تو 2023 میں شاید چلی جائے صحیح بات ہے وہ ہمارے ایک دوست نے کہا نا انہوں نے پریڈکشن کی تھی مشرف کے بارے میں کہ ایک نہ ایک دن یہ چلا جائے گا اور پھر ان کی ابھی شیخ رشید نے جن کی کوئی پروڈکشن صحیح ثابت نہیں الحمدللہ اور ہر روز وہ نئی پروڈکشن کرے ہوتے ہیں انہوں نے نئی پروڈکشن کی ہے جی اور وہ تو میرے خیال پوری ہو ہی جائے گی انشاءاللہ قوم کو یقین ہے انہوں نے کہا ہے کہ نومبر 2016 میں ایک شریف رہ جائے گا ظاہر بات ہے کہ راہی رشید صاحب کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے یہ پریڈکشن کی پوری ہو جائے گی میں تو ڈر ہی گئی میں نے کہا پتہ نہیں کون سی پریڈکشن ایسی میریکل ہو گیا جو ان کی پریڈکشن پوری ہونے لگ گئی خیر جی جہاں تک حکومتی ہم کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے اچھے کام حکومتی کریڈٹ پہ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ مینشنیبل ہیں اور ان میں سر فہرست ابھی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف دائر ریفرنس جو کہ برطانوی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے اور پاکستانی حکومت نے اس پر برطانوی حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جس پر برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ وہ بھی اس ریفرنس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس پر کارروائی کی جائے گی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ نے کہا ہے جی کہ الطاف حسین کی جس تقریر کا ذکر کیا گیا ہے ریفرنس میں انہوں نے منگوا لی ہے پوری تقریر اور اس کا وہ ترجمہ کروا رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی بات پائی گئی ان کے قانون کے مطابق یا کسی بین الاقوامی قانون کے خلاف کے مطابق تو وہ ضرور کارروائی کریں گے ترجمہ وہ کسی میرا خیال ہے ویٹنری ہاسپٹل سے کروا رہے ہوں گے اچھا ترجمہ ہو جائے گا تو ویسے ان کی تقریر کا ترجمہ میرا خیال خاصا مشکل کام ہوگا بڑا مشکل کام ٹھیک ہے جو آسان کام تھوڑا ہے جس طرح آپ ایک پیچیدہ سی شخصیت بن کے رہ گئے ہیں اسی طرح ان کی تقریر بھی جس طرح یہ ہمارے محلے میں ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ بیوی نے کہا کہ جی مجھے لگا ساتھ والے ہمسائے جو ہیں وہ بکرا لے آئے ہیں تو خامن نے پھر آگے بتایا کہ کیا باتیں کر رہی ہے وہ الطاف حسین کی تقریر سن رہے تھے میں نے اسی لیے کہا ویسے کافی دلچسپ بات ہے یہ اس کا جی دیکھیں ویسے جب انہوں نے 22 اگست کی تقریر کی ہے نا بہت افسوسناک تقریر
جسے لوگوں نے خودکش حملہ بھی قرار دیا. آپ بھی موصوف سیاسی موت مر گئے. اپنی پارٹی جو تھی پاکستان متحدہ اسے بھی جان کنی کی کیفیت میں وہ لے آئے ہیں. وہ بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اپنی بقا سروائیول کے لیے. تو اس کے بعد وہاں بھی انگلینڈ میں بھی کچھ پاکستانیوں نے ان کے خلاف درخواستیں دی تھیں. اور آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کے بعد 2 فوری اجلاس کیے تھے جی, جو پرائم منسٹر اس میں ہوئے تھے, اعلیٰ سطحی اجلاس. دوسرے والے اجلاس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے. پہلے والے اجلاس میں جنرل راسن جنجوعہ تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور باقی لوگ تھے اور سول قیادت بھی تھی اس میں. تو دوسرے والے اجلاس میں تو آرمی چیف کے اور پرائم منسٹر صاحب کی 1 گھنٹے 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی تھی. تو اس میں بھی اس پہ غور کیا گیا کہ کراچی کے صورتحال جو ہے نا جی, اس میں جو ہم نے اثرات اور ثمرات جو اس کے آپریشن کے اسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے. اور یہ بھی کہ ادا مکتو بھی ٹھپنا ہے. وہ جو اپنا لندن میں بیٹھا روز کوئی نہ کوئی درفنتنی چھوڑتا رہتا تھا اور 22 اگست کو تو انتہا کر دی نا جی اس نے. تو اس ریفرنس میں کہا ہے جی یہ وزارت داخلہ کی طرف سے ریفرنس بھیجا گیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی 22 اگست کی تقریر جو تھی اس میں انہوں نے لوگوں کو تشدد پہ اکسایا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ بعض خواتین بھی جن میں تھی اور لوگ جو وہ نعرے لگاتے ہوئے میڈیا ہاؤسز پہ حملہ ہوئے, انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی. تو یہ سب باتیں جو ہیں اس ریفرنس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. تو امید یہی ہے ایسا ہی ہوگا جی جو آپ نے کہا نا کہ اس کا مکو ٹھپنا چاہیے. تو ناؤ آپ یقین کریں ہز مکو ہیز بین ٹھپڈ, یعنی کہ اس کا مکو آپ سمجھیں ٹھپا گیا ہے اور مکس کر کے ہاں ان کا مکو ٹھپا گیا اور انشاءاللہ الحمدللہ کراچی جو ہے نا جی وہ اس میں ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے, امن کا, سکون کا, روشنیوں کی واپسی کا, روشنیوں کے شہر میں. اور امید ہے انشاءاللہ. کل وہاں جی انہوں نے حلف اٹھا لیا, ہم نے کل ذکر کیا تھا. حلف تو اٹھایا انہوں نے وسیم اختر نے. حلف اٹھا کے انہوں نے نعرہ کیا لگا دیا؟ نہیں نعرہ انہوں نے خان صاحب کے حق میں نعرہ لگایا. چلے خان صاحب کے حق میں لگا دیا, خان صاحب اس سے کچھ ہو جائے. نہیں یہ ریزن کیا بنی؟ جیل سے آئے ہوں تو اس وجہ سے نہیں. یہ دیکھیں نا, یہ تو بڑا ایم کیو ایم کا اور ان کا خان صاحب کا تو بڑا پھڈا ہے نا. خان صاحب ان کے ایک وہ جماعت جس کے لیڈر پہ 30 مقدمات ان پہ ہے نا, اور انہیں عدالتوں میں جانے کا بڑا شوق ہے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں کراچی میں ان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ آخر دم تک کوشش کرتے رہے بیچارے. وہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے کہ جی اسے روکا جائے حلف لینے سے, اس لیے کہ اس کے خلاف تو 30 مقدمات ہے. لیکن ہائی کورٹ نے ان کی درخواست جو تھی اسی طرح مسترد کر دی جس طرح سپریم کورٹ میں. لیکن یار گل نوخیز اختر ایک بات تھی, میرا یہ خیال ہے, ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے میئر صاحب نے مزار قائد پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہیں اجازت مل جاتی تو اچھا تھا. مزار قائد پہ جا کے خانی کر لیتے. وہ کر لیتے, وہ تو کراچی کے ہی تھے نا, ساری زندگی وہ ادھر ہی رہے ہیں. اب یہ جو کچھ یہ میں اختلاف کروں گا آپ سے, اب یہ جو ڈرامے بازی ہیں نا کچھ کہ جان بوجھ کے ایک نیا نقاب اوڑھ کے مزار قائد پہ جانا ہے, ساری زندگی وہ وہیں رہے ہیں. فاتح صاحب ہمارے ساتھ کتنی دفعہ ماہر قانون ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, بات کریں گے ان سے. السلام علیکم ایس ایم ظفر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام. ایس ایم ظفر صاحب, حالیہ جو پاکستانی حکومت نے ریفرنس بھجوایا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کی قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے؟ پہلے تو اس کی حیثیت کو دیکھنے کے انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے. ملک کے جو قانون کے مطابق تو بڑا ہی غلط کارروائی کی انہوں نے, اور جرم ان کی بالکل واضح ہے ان کا جرم. لیکن چونکہ وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور ہمارے درمیان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے, تو بڑی مشکل سی بات ہے کہ ان کے اس بیان کے متعلق جو پاکستان میں جس پر کچھ نہ کچھ کارروائی ہو سکتی ہے, وہ ہم برطانیہ میں اس سے کیا استفادہ حاصل کریں یا کیا حاصل کر سکتے ہیں اس سے, چونکہ ٹریٹی موجود نہیں ہے. لیکن ایک اتفاق سے اور بہتر قانون ہے یو کے کا کہ اگر ان کا کوئی شہری کسی ملک میں ایسی کارروائی کرے جس میں وہ شامل دکھائی دے کہ اس کی وجہ سے اس ملک میں وائلنس ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے, اس سے نقصان پہنچا ہے, اس آفینس پر, اس پرٹیکولر جرم پر وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان کی شہریت کینسل کر سکتے ہیں, دوسرے ان کو ممکن ہے کہ پاکستان کے حوالے بھی کر دیتے ہو. اس قانون کو اچھی طرح سمجھنا, اور امید ہے کہ ہمارے حکومت نے اس کی پوری سیاق و سباق کو دیکھ لیا ہوگا
اور اس کے مطابق درخواست دی گئی ہوگی. اس کو ریفرنس کہنا مشکل ہے. یہ ایک درخواست ہے. ریفرنس تو وہ ہوتی ہے کہ چل پڑتا ہے, اس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. یہ ابھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق واقعی الطاف حسین کا اس تشدد سے جو کراچی میں دیکھا گیا تھا اس سے کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر ان کو ثابت ہو گیا ہمارے دستاویزات سے, بیانات سے, حالات سے, فوٹیج سے, جو فوٹیج ہوگی زمانے کی اس وقت کی, کہ ہاں واقعی ان کی وجہ سے یہ انسائٹمنٹ ہوئی ہے, لوگوں میں یہ برداشت ختم ہوئی ہے اور انہوں نے کارروائی کی ہے, تو اس پر وہ کارروائی کر سکیں گے. ثواب دی زندگی کا ہے اور اس کا پہلے ملاحظہ کریں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے. ظفر صاحب ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن بھی ہے جی, اور وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ بعض بین الاقوامی مقدمات میں لڑتے رہے ہیں جن میں ہمارے بابائے ایٹم بم ڈاکٹر قدیر کا شورا آفاق کیس بھی تھا. تو اگر حکومت پاکستان, یعنی میرا خیال ہے, فرض کیا, میری خواہش ہے کہ اگر حکومت پاکستان آپ کو اس پیٹیشن میں وکیل بنا لے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے سر؟ مشکل یہ ہے جی کہ میں نے 2 سال سے وکالت چھوڑ رکھی ہے, لیکن اس کے علاوہ صحت مجھے اب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ جنتا نمبر سفر کروں اور اس معاملے میں شامل ہوں. لیکن اگر مشورے میں کرنا چاہے تو میں ہر وقت حاضر ہوں. اچھا سر یہ بتائیے, میں رہ کر جو میں رائے دے سکتا ہوں وہ ضرور دوں گا. ہمارے پاس ہمیں کچھ برطانیہ کی گلوبلی پالیسی بھی دکھائی دیتی ہے اس معاملے میں. ظفر صاحب ہمارے پاس جتنے ثبوت موجود ہیں پاکستان میں, ہم نے دیکھے, الطاف کی تقریر سنی اور جو ساری چیزیں ہیں, اس بنیاد پہ ہم کوئی ٹھوس وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں گے؟ ہمارے خیال کے مطابق تو عمران فاروق کا بھی مقدمہ بالکل واضح تھا. ہمارے خیال کے مطابق ہمارے پاس جتنی اب تک معلومات تھیں اس کے مطابق الطاف حسین پر منی لانڈرنگ کا بھی اطلاق ہوتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان دونوں معاملات میں کتنی طویل مدت سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ والے بہت مشہور دریافت کرنے والے ادارے سے, تو نامعلوم یہ پالیسی کیا ہے برطانیہ کی, کیا نہیں ہے, یہ تو ہمارے ایمبیسی جانے یا فارن افیئرز منسٹری جانے. لیکن کچھ شک پڑتا ہے کہ الطاف حسین کے معاملے میں ان کا ہاتھ ہونا ہے. بہت شکریہ احسن ظفر صاحب, ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا دوہرا معیار, ایسا شبہ ہے کہ جیسے لگتا ہو کہ برطانیہ الطاف حسین کے معاملے پہ دوہری پالیسی اپنا رہا ہے. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید خبروں اور وارننگز کے ساتھ. ایک اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت, ایک قوم, ایک سوچ, ایک فکر, ایک آزاد ریاست. ویلکم بیک ناظرین, اب کچھ بات کریں گے. ہم نے حکومتی درخواست کی بات کی جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھیجی گئی, لیکن ابھی ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے دائر کردہ ریفرنس کی, جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا پرائم منسٹر اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے اور انہیں نااہل قرار دے دیا جائے. اس کا سپریم کورٹ نے جواب دے دیا ہے کہ یہ کوئی درست ریفرنس نہیں ہے اور اس کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے. رؤف طاہر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ پیٹیشن تھی جی جو پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی. اس سے پہلے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب جو تھے انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں اسی طرح کی ایک پیٹیشن دائر کی تھی اور سپریم کورٹ نے رجسٹرار نے اسے بھی ناقابل ثبات قرار دے کے واپس بھجوا دیا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں پڑتی جی کہ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی سے بھی یہ بات کی کہ ہمیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ بنتی نہیں ہے بات, یہ بات بنتی نہیں ہے کہ یعنی الیکشن کمیشن ہے,
اسپیکر ہے, اور اس کے علاوہ آپ سڑکوں پہ جانے کی بات بھی کر رہے ہیں. پھر یہ کہ سپریم کورٹ تو آخری ایپریٹ باڈی ہے نا جی, ایپریٹ کورٹ ہے, اس سے پہلے ہائی کورٹ آتی ہے. تو ان سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے یا وہاں بھی آپ موجود ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی آپ جمپ لگانا چاہتے ہیں, تو یہ بات بنے گی نہیں, یہ بات نہیں بنے گی. اور سراج الحق کی ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی چند دن پہلے ہی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی ناقابل سماعت قرار دے کے, اس کے باوجود بھی خان صاحب کے ذہن میں جو بات آ جائے وہ تو کر گزرتے رہی ماشاءاللہ. وہ تو کہتے ہیں ریٹ پٹیشن ہوتی ہے, انہوں نے تو اٹ پٹیشن اور پتہ نہیں رٹ پٹیشن, ٹھیک ہے جی. تو موصوف جو ہے انہوں نے وہ پٹیشن دائر کر دی, اور کرنے والے تھے جناب نعیم بخاری صاحب, اور جس طرح نے کہا کہ یہ ایک غیر سنجیدہ حرکت ہے. اچھا ویسے نعیم بخاری صاحب پتہ نہیں کتنے بڑے ماہر قانون ہیں, یہ تو ہمیں نہیں معلوم, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ کوئی بڑے مارکت اور اینکر تو اچھے ہیں, اینکر بذائیہ اینکر خصوصاً اچھے ہیں, بذائیہ اینکر خصوصاً اچھے ہیں. چنانچہ اب پتہ نہیں انہوں نے یہ غیر سنجیدہ حرکت اپنے مزاج کے مطابق کر دی, لیکن بھائی جان وہاں پہ تو حامد خان صاحب بھی ہیں جو بڑے ماہر قانون ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اگرچہ تحریک انصاف میں ہے, اور خان یہ اور وجیہ الدین صاحب جس وجیہ الدین ریٹائرڈ وہ خان صاحب کے گڈ بکس میں نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس پٹیشن کی تیاری میں حامد خان صاحب نے ایک رول تو ادا کیا. یعنی انہوں نے بھی نہیں سمجھایا کہ یار یہ بات بنتی نہیں ہے, یہ آپ غیر سنجیدہ حرکت نہ کریں. چنانچہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ وہ باہر کا راستہ دکھا دیا کہ بھائی جان پہلے ادھروں ہواؤ, الیکشن کمیشن ہے, اسپیکر ہے, ہائی کورٹ ہے, تو آپ یہ کیا غیر سنجیدہ حرکت جو ہے یہ آپ کر دی, آپ نے یہاں پہ تشریف لا کے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے جو انہیں سپریم کورٹ سے ملا ہے, غیر سنجیدہ پیٹیشن دائر کرنے کا سرٹیفکیٹ. لیکن اس پہ جی بہرحال یہ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کا رویہ جو ہے نا وہ میرے لیے خوشکون ہے, کہ انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ کو وہ بے نقط نہیں سنائی جو ان کا ریکارڈ رہا ہے نا کہ پہ جاؤ, مطلب ساڑھے خلاف ایسا آ گیا آپ پہ جائیں سے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ کہا ہے حامد علی خان صاحب, حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے, لیکن وہ ہمارے جو وہ بچہ سیاستدان ہے بھائی بیٹا بلاول جو ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پہ جو رد عمل دیا ہے نا وہ افسوسناک ہے جی. مثلا یہ ہے کہ اگر نون لیگ کی پیٹیشن ہوتی تو کیا سپریم کورٹ پھر بھی یہی فیصلہ کرتی؟ میرے خیال میں اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہے, چیئر پرسن ہے, انہیں ذرا بڑوں کی طرح بہیو کرنا چاہیے, اس میں غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگلی دفعہ سمجھاتے ہیں ان کو. ہاں سمجھائے, آپ کی تو دوستی بھی ان سے سمجھاتے ہیں, آپ کی تو گہری دوستی, بڑی گہری. ابھی تو ہم اگلی خبر کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورہ بھارت کی, جہاں پر انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی دہلی میں, اور پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کوششوں میں سنجیدہ نظر آتی ہے, جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے اور پاکستان کو سراہا جانا چاہیے. روگ طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری معلوم ہے نا, امریکہ میں وزیر کی وجہ سیکرٹری کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو امریکی وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ جان کیری صاحب جو ہے وہ 3 دن کے دورے پہ تھے جی انڈیا کے, اور اس میں انہوں نے اپنی ہم منصب سشما سوراج کے علاوہ انڈین قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں, خطاب بھی کیا ہے وہاں پہ دلی کے آئی ٹی کالج میں. تو نئی محبت ہے ہندوستان کی, اور تاریخیں بھی بڑی کی ہیں, لیکن کچھ چیزیں تو وہ ہماری بڑی مان گئے. نئی محبت ہے, چنانچہ ایک دوسرے کے صدقے واری بھی جاتے ہیں, اور ابھی لیکن کچھ کر بھی نہیں پاتے. ابھی پچھلے دنوں انڈیا نے جو کوشش کی تھی وہ سول نیوکلیئر سپلائز گروپ میں شمولیت کی, تو امریکہ بڑا ان کی پشت پہ تھا, لیکن الحمدللہ وہ اس گروپ کے ممبر نہیں بن سکے. اس کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں, چائنا نے بھی ہمارے دوست سے بھی اپنا کردار ادا کیا. تو اب پھر کیری صاحب آئے ہوئے تھے جی دلی میں, تو انہوں نے جہاں پہ کچھ دفاعی نوعیت کے تعاون کے معاہدے کیے ہیں, مثلا انڈیا کے اڈے جو ہیں وہ امریکہ استعمال کر سکے گا. حیرت ہے کہ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی اور باقی جو وہاں کے ترقی پسند عناصر جو تھے وہ کہاں گئے یار؟ انہیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اب انڈیا جس سے کسی دور میں اپنی غیر جانبداری پہ بڑا ناز ہوتا تھا, اور پنڈت نہرو جو تھے جی وہ تو غیر جانبدار تحریک جو تھی نیم نان الائنڈ موومنٹ اس کے بانی میں شمار ہوتے تھے. اب ان کا ملک جو ہے وہ بالکل یعنی انڈیا کے تھلے لگا ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان امریکہ کا دوست رہا, لیکن بڑے باوقار طریقے سے
ہم نے کبھی سوائے ڈکٹیٹر کے 4-5 سالوں کے 9/11 کے بعد ہم نے کبھی امریکہ کو اس طرح کی سہولتیں نہیں دی ہیں جس طرح کی اب انڈیا دے رہا ہے. بہرحال وہاں پہ انہوں نے کچھ اچھی بات بھی کی ہے. مثلا یہ کہ جب سشما سوراج نے اور انڈیا کی باقی قیادت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگائے تو جان کیری نے کہا کہ ہاں پاکستان کو مزید اقدامات بھی کرنے چاہیے, ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے نمایاں خدمات بھی انجام دی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان نے. تو بڑی مہربانی جناب جان کیری صاحب, آپ نے ہمارے بارے میں کلمہ خیر کہا اور انڈیا کو امریکہ کی اور امریکہ کو انڈیا کی یہ نئی محبت یہ مبارک ہو جی. لیکن ہنوز محبت دور است. ہاں ہنوز محبت دور دلی سے. اور دیکھیں امریکہ کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کی اس کے باوجود اپنی جگہ اہمیت موجود ہے اور امریکہ کا یہ نون موقف ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگیاں تو پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ تعلقات ہیں بڑے ناگزیر, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ناظرین بھارت کی بات ہو رہی ہے, پڑوسی ملک بھارت کی, تو بھارت میں یوں تو بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایسا جھوٹ بتاؤں گی جو کہ واقعی شرمندگی کا باعث بن گیا ہے بھارت کے لیے عالمی سطح پر. بھارت میں ایک جوڑے نے جو کہ پولیس میں ملازم تھا, انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے جھوٹی تصاویر اپنی دکھائیں اور اس کے لیے نیپال سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا اور اب اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور اس جوڑے پر 10 سال کے لیے پابندی لگ گئی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جوڑے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. وہ جھوٹی تصاویر تھی جو کہ پلانٹ تھی. یہ اس سے پہلے جی ایک آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے خبر پڑی تھی کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مودی سے کہ میں امریکن جو خلائی ادارہ ہے ناسا اس میں جاب کرتا ہوں, یعنی آپ کے انڈیا کا ایک بندہ اس میں جاب کرتا ہے. تو مودی صاحب نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا, اتنے بیٹھ کے کھانا شانا شربت پی کے سموسے کھا کے نکل گیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ناسا میں کام کرتا ہے. تو پھر وہ بھی ناسا والے لڑکے کا بنا کیا, جس نے ناسا والے لڑکے نے جس نے جھوٹ بولا تھا اس کا کیا بنا؟ بس پھر وہ ناسا پان دیتی ہیں انہوں نے. نہیں گلنوخر چاچا جی جڑے نے مودی صاحب, ان کے ساتھ ایک اور واردات بھی ہو چکی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ چاچا ٹیپ سوشل میڈیا پہ کسی ادارے کی طرف سے انہیں دنیا کے 2-3 بہترین وزرائے اعظم میں شمار کر دیا گیا جی, اور اس پہ جناب المبارکباد کے وہ خوش ہو گئے, خوش مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں, کیک کٹ رہے ہیں, ہار آ رہے ہیں. وہ مطالعہ کہ ساری جان سازی تھی تو کسی نے چاچے کو ماموں بنا دیا تھا. یہ بھی ایسا ہی کیس لگتا ہے, یہ بھی ایسا ہی کیس لگتا ہے. ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی پتا چلے. ویسے یہ چوٹیاں جو سر کرنا ہوتا ہے نا, یہ ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے, انہوں نے تو نہیں کی الحمدللہ. یہ ہم جیسے ہوتے تو کر چکے ہوتے چوٹی سر. ناظرین میں بریک پہ جا رہی ہوں اور بریک کے دوران جب یہ بریک کا پیریڈ ہوگا, ڈیورنگ دیٹ پیریڈ میں نوخیر صاحب کو کہوں گی کہ ذرا چوٹی سر کر کے دکھائیں. یہ جو گلاس کی چوٹی ہے ان کے سامنے پڑے گلاس کی, وہ سر کرانی ہے. اس لیے ہمیں ایک بریک لینا پڑ گیا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں مزید خبروں اور وارننگز کے ساتھ. پوری دنیا میں مثال رشتہ نازوان پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز. $46 ارب کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز. خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفراسٹرکچر, زراعت, انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا. سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا. ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے. آئیے اتحاد, یکجہتی, محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. سی پیک منصوبہ یہ راستہ ہے کامیابی کا, یہ جذبہ ہے دوستی کا. پلاننگ کمیشن, وزارت منصوبہ بندی, ترقی و اصلاحات, حکومت پاکستان. ویلکم بیک. ناظرین گلاس کی چوٹی تو سر نہیں کر سکے لیکن چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چوٹی. گلاس کی کون سی چوٹی ہوتی ہے؟ یہ جو گلاس ہے شیشے کا. ویسے آپ نے کون کون سی چوٹی سر کی ہے؟ میں نے کئی پہاڑیوں کی چوٹیاں سر کی ہیں روح صاحب. ماشاءاللہ. کون سی پہاڑیاں؟ یہ شملہ پہاڑی کی چوٹی پہ میں پہنچا ایک دفعہ,
پھر کراچی میں کٹی پہاڑی کی چوٹی پہ میں پہنچا. کمال کمال کر دیا. یہ تو چھوٹی پہاڑیاں نہیں ہیں. شملہ پہاڑی یہ تو بڑی تاریخی پہاڑی ہے جی, دنیا میں اس کا نام ہے. پریس کلب لاہور کا پریس کلب میں نے کہیں دیکھا تھا, چوٹی تے چڑے موسو جو نا سردیاں جو کنو کھا رہے تھی, ایک بار دیکھا چائے پی رہے تھے. اس کا مطلب میں نے بھی چوٹی سر کر لی. ثبوت حاضر کی ہوئی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی باقاعدہ ہمارے پاس آ گیا. اگلی خبر کی طرف ناظرین چلیں گے, کچھ بات کریں گے بادلوں کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے. کیا موسم, ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, واہ. اور رقص میں سارا جنگل ہوگا. اور پیچھے کون ہوگا؟ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, اور پیچھے کون ہوگا؟ پیچھے ابا پاگل ہوگا, یا اس طرف کا یا اس طرف کا. ہوتا ہے نا جی, جو محبت میں عشق میں جن سے عشق فرمایا جائے, یا ان کے والد صاحب پاگل پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, یا جو عشق فرماتے ہیں یا ان کے ابا جی پیچھے جوتا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ تو بادل جو ہے, بادلوں کے موسم میں آپ کو ایک نئی چیز سنا دی ہے نا, ہم تم ہوں گے. عشق کا کیا مقابلہ, بادل اور عشق کا کیا تعلق ہے؟ کمال ہے. بارش ہوتی ہے تو کہتے نہیں ہے موسم عاشقانہ ہو گیا, تو بارش کیسے ہوتی ہے؟ بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے نا. بادل اور بارش اور بادل تو ڈر کا باعث ہوتے ہیں, خوف کی علامت. ہاں, وہ جب ان کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے تو تب وہ خوف کا باعث بنتے ہیں نا. نہیں ٹھہرے ہوئے بادل. اچھا, جب ان کی شکل بن جاتی ہے سادیہ جیسی, تب بھی اکثر وہ خوف کا باعث. نہیں, کچھ ایسی شکل جس سے خوف آتا ہو. بھائی میں کھڑے ہوئے بادل کیسے خوف کا باعث ہیں؟ کھڑے ہوئے بادل ایسے خوف کا باعث ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا جس میں کہ بادلوں کی شکل مشروم جیسی بن گئی. بارش ہونے کے بعد بادلوں کی شکل جب مشروم جیسی بن گئی تو لوگوں نے سمجھا شاید اٹامک بلاسٹ ہوا ہے. یہ جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں, جی بالکل, یہ تو وہ ایٹمی دھماکے کی علامت بھی ہے نا. یہ واقعہ سائبیریا میں پیش آیا اور بارش برسنے سے پہلے بادلوں نے یہ شکل اختیار کی. بادل کی مرضی جو مرضی. مشروم پتہ ہے آپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں مشروم کو؟ مشروم ہی کہتے ہیں. نہیں, کھمبی. جیسے کھمبا نہیں ہوتا, کھمبے سے اس کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے, ٹوٹ چکا ہے اس کا رشتہ کھمبے سے, لیکن اس کو کہتے ہیں کھمبی. اور یہ جو بادلوں کا یہ بنا ہے نا, اس طرح بادل آپ کے کئی دفعہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انڈیا کے بارڈر پہ, یہ واگا بارڈر پہ وہ بادلوں کا اتفاق سے پاکستان کا نقشہ بن گیا انڈیا کی حدود میں. یہ دلچسپ منظر بھی ہوتا ہے. تو بادل شکلیں بناتے رہتے ہیں. یہ جو کھمبی کی شکل بن گئی ہے, مشروم کی شکل بن گئی ہے, لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی اٹامک بلاسٹ ہو گیا ہے. پھر اس کی بھی اسی طرح ویسے ہوتی ہے نا. اعلیٰ حکام نے آ کے ان کی ساری پریشانی دور کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے فون کر دیتے, میں تسلی کرا دیتا ہوں ان کو. اعلیٰ حکام کیوں اتنی اوپر گئے؟ ابھی وہ دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ نخیر صاحب کو آئندہ یہ ذمہ داری مس کال مار دیا کریں, میں کر دوں گا. بالکل کر دیں گے, اور کوئی اس کے چارجز وغیرہ بھی نہیں لیں گے. نارملی تھوڑے بہت تو ہوتے ہی ہیں, تھوڑے بہت ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے پاس خیر بادلوں کی بات تو ہو گئی, لیکن ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے میلوں کی, ثقافتی روایات کی. ہمارے جو میلے لگتے ہیں ان کی بات کرنا چاہیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بریک پہ جانا پڑے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں اس شاندار سے پیکج کے ساتھ. پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت, مسلمان ایک امت, ایک قوم, ایک سوچ, ایک فکر, ایک آزاد ریاست. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے میلوں اور ہماری ثقافتی روایات کے یہ جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان پہ ایک پیکج بنوایا ہے. ہماری ریسرچرز ٹیم نے اس پیکج کو ریڈی کیا. آئیے پیکج دیکھیں. کسی بھی ملک کی ثقافت کے رنگ وہاں کی زبان, پہناووں اور روایات کا عکس ہوتے ہیں, اور ہمارے ملک کی ثقافت سے چھلکنے والے یہ رنگ تہواروں میں بخوبی دیکھنے کو ملتے ہیں. پنجاب میں عیدوں, عرسوں اور بہار کی آمد پر لگنے والے میلے ہماری روایات کو برسوں سے قائم کیے ہوئے ہیں. میلوں میں لگنے والے مختلف ٹھیلے بچوں اور بڑوں کے لیے نہایت پرکشش ہوتے ہیں, جن میں کھانے پینے کی وہ تمام اشیاء ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں جو کہ اب شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں.
कुल्फी, गोलगप्पे, चाट, लच्छे, गचक, पापड़ और पाकिस्तानी पिज़्ज़ा जिसे हम कतलम्मा कहते हैं, मकामी और दूसरे इलाकों के लोग निहायत लुत्फ से खाते हैं। मेलों पर लगने वाले झूले और इनसे आने वाली चहकती हंसी और चीखों की आवाजें मेले को मजीद रौनक बख्शते हैं। बंदर, बकरी, रीछ और घोड़े का तमाशा शायकीन के लिए दिलचस्प मंजर पेश करता है। आज जहाँ महंगाई और मसरूफियात हर आम आदमी की जिंदगी को तंग किए हुए हैं, वहाँ आज भी मेले तकरीबन हर तबके के लिए एक मुकम्मल तफरीह का बाइस हैं, क्योंकि खुश रहना और जिंदगी का लुत्फ लेना हर इंसान का हक है। मेलों ठेलों की इस रिवायत में लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस वहाँ पे बहुत सारे लगने वाले स्टॉल्स और जैसे कि पैकेज में आपने देखा कि बात है जी, अब तो मेले कम हो गए, वरना मेले लगा करते थे जी कमाल। और उनमें जो सारी इंग्लिश चीजें ना, इसमें भी बल्कि बयान किया गया ना पैकेज में भी। कतलम्मा देखें जी, हो गया, पिज्जा हो गया, ये बंद प्लस्तर मिलता था वो अपना बर्गर हो गया, छोटी छोटी चीजें जो है बंद बर्गर की जदीद शक्ल, बर्गर की इब्तदाई शक्ल। हाँ, तो अब भी दाता साहब का मेला लगे ना कभी, तुम लाहौर में होती हो जी जी, चक्कर लगाना, आपको वहाँ कतलम्मे भी मिलेंगे। हाँ, और मैंने देखा हुआ है। उस इलाके में बंद प्लस्तर तो आज का भी मिल जाते हैं, वो बंद होता है ना, उसके अंदर वो मक्खन लगा के। अच्छा वो एक तो ये मेलों की रवायत हमारी बड़ी पुरानी है। ये तो देख के हमें वो चीज याद आ गई ना। अब तो खैर जदीद हो गया ना, अब तो शॉपिंग मॉल्स में जाएं, वहाँ पे बच्चों के खेलने की चीजें, बड़ों के खेलने की चीजें वहाँ पे लगी हुई होती हैं। बिल्कुल। ये मेले ढोल वाला होता था, मेले में एक साई भी होता सी जी, मेले जड़ा धमाल पाई जाता सी। तो हाँ, सच्ची बात आपको बता रहा हूं, साई के बगैर कोई गाँव नहीं मुकम्मल। ये भी मैं आपको बता दूं, हर गाँव में एक साई होगा, हर गाँव में एक साई होगा, और वो बाइस बरकत होता है। गाँव वाले सबका यूँ समझ लें कि सारे गांव में जहाँ वो जाएगा उसको खाना भी मिल जाता है, सारे गांव वाले उसको प्यार करते हैं। साईं जो है वो सिर्फ गांव में नहीं होते, मेरे ख्याल में तो शहरों में भी बहुत सारे लोग साईं होते हैं जो ऐसे ही रेफरेंस दायर कर देते हैं। इसने कोई जुमला लगाया है, पता समझ नहीं। आज बारिश होगी, आज बारिश सिंध में सादिया के मुंह से एक जुमला निकल गया है। साहब थोड़ी देर के लिए खामोशी, 15 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। सोग में हाँ, सिंध में तो बुजुर्ग को भी साईं कहा जाता ना। हाँ, वैसे वो साईं लोग भी थे, वो साईं सरकार भी थी ना, साईं सरकार कायम अली शाह साहब। बात और तरफ निकल जानी है, आप वापस आ जाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक शेर अर्ज करता हूँ जी, अगर आप इजाजत देते हैं। बिल्कुल, आप अर्ज ना किया करें, आप हुक्म किया। मुमकिन है कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए, मुमकिन है कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए, क्यों ना इस बार तेरे गांव का मेला देखें। वाह 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 वाह, क्यों ना इस बार तेरे गांव का मेला। किसका शेर? सादिया का शेर है? नहीं, ये मेरे लिए उन्होंने मुझे बस ये किसी शायर का शेर है, ज़ाहिर शायरी का होगा। अच्छा, तो एक बार पढ़ा याद हो गया। अच्छा, मैं समझा किसी अफसाना निगार का शेर है, लेकिन ये उन्होंने क्लियर कर दिया। अफसाना निगार शायर भी होते हैं, सच्ची। आमदीन कासिम साहब, आप मतलब मिक्सअप भी हो सकता है। आप कह रहे थे कि अभी कतलम्मे को पिज्जा कहा जाता है, हमारे पैकेज में भी ये बताया गया, लेकिन नाज़रीन पिज्जा जो होता है उसको डिलीवरी, आपने काफी दफा घर पे ऑफिस में पिज्जा मंगवाया होगा? बड़ा पिज्जा मंगवाया। पिज्जा मंगवाया? हाँ। मतलब कैसे क्या मतलब? पिज्जा लेके आ जाता। कभी पिज्जा उड़ाया? पिज्जा मैंने 2-3 दफा उड़ाया जी। आपने पहले ही उड़ा लिया? हाँ। कैसे? नहीं भाई, इधर भी उड़ाते, पिज्जा भी उड़ा लेते। पिज्जा वो एक पड़ा हुआ था, एक फंक्शन हो रहा था, तो वो लोग जरा तकरीरों में मसरूफ थे, तो फिर मैंने पिज्जा उड़ा लिया। ऐसे ही उड़ाएंगे ना। मैंने कहा खबर मेरे पास अभी आई। जैसे जब हम चाय नहीं पी रहे होते तो रऊफ साहब बिस्किट उड़ा लेते हैं, इसी तरह मैंने पिज्जा उड़ा लिया। ओके, समझ गई मैं। न्यूजीलैंड में ड्रोन के जरिए पिज्जा डिलीवरी किया न्यूजीलैंड के एक पिज्जा कंपनी ने, और उनका कहना है कि पहली जो डिलीवरी थी वो बिल्कुल कामयाब रही है, और अब आइंदा डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी जो है वो ड्रोन के जरिए हुआ। यानी जी पहले मेरा ख्याल है वहाँ पे वो धमाका करते होंगे, मारते होंगे लोगों को, फिर उसके बाद उसमें कोई ड्रोन तो है ना जी, मिसाइल मारता है। मेरे पढ़े लिखे भाई, ड्रोन जो है वो पायलट के बगैर दूर से कंट्रोल करके फिजा में वो सफर करने का नाम, वो उस टेक्नोलॉजी का नाम ड्रोन है। क्या जिससे आपने देखा होगा आप तो शादी ब्याह में वो देखा ना, क्या हुआ, वाह वाह, वो कोई छोटी सी मशीन, वो मालूम है जी वो आपकी वीडियो बना रही है।
آپ کی کہیں کا جواب وہ جو ہے نا مزہ اس کا میں نے پہلی بار اس سے ثابت ہوا مجھے آپ سائنسدان یہ کہیں کوئی ایسے عام بندہ میں نے اوپر دیکھا تو میں نے کہا کہ یار کہنے لگی یہ ڈرون ہے، چھوٹا سا ڈرون ہے جس کے ذریعے اس میں کیمرہ فٹ ہوا ہے اور یہ وہ جو ہے اس کے مختلف وہ تصویر بنا ہے، اس سے پیزا ڈلیور ہوا ہے، اس سے پیزا اسی ٹیکنالوجی ڈرون پہ یعنی رکھ کے پیزا، ڈرون پہ رکھ کے نہیں، ڈرون کے ساتھ ہینگ کر کے وہ جو باکس ہوتا ہے پیزا ڈلیوری والا، راستے میں اگر کوئی بندہ اس پہ گاٹی مار لے تو دین واٹ از دس؟ گاٹی نہیں سمجھ بولے لوگ یہ بیچاری نہیں سمجھے گناہ اختر اب بھی آپ اندرون لاہور جائیں نا، ہاں گوڈ سٹی میں لوہاری پارٹی وغیرہ میں وہ 8 اور 9 منزل عمارتیں ہیں، وہ آخری منزل پہ جو رہنے والی مائی ہے نا وہ ٹوکری چکو، ہاں چکو، اچھا اس سے وہ رسی کے ساتھ نیچے پھینکتی ہے، نیچے سے جو سبزی ہے جو بھی آتا ہے وہ جناب پیسے بھی ساتھ آئے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے بقایا اس میں ڈالتا ہے اور وہ جو مطلوبہ چیز ہوتی ہے سبزی ہے جو بھی ہے وہ مائی اوپر کھینچ دیتی ہے۔ اچھی بات ہے اس کا کام ہوگا، یہ جو میں آپ کو گاٹی بتا رہا ہوں یہ دیسی ڈرون ہے، گاٹی مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھائی ایک پتھر کے ساتھ باندھ کے نا دھاگا موٹا ڈور ٹائپ تو وہ اوپر پھینکتے ہیں اور پھر ایسے ایسے کر کے غلامیں دیتے ہیں اس کو، تو وہ اٹس کالڈ گاٹی۔ پتہ نہیں، یہ کافی الجھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ایک کال لیں گے اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سائمہ فاروق بات کر رہی ہوں لاڑکانہ سے۔ جی سائمہ، کیا پوچھنا یا کہنا چاہیں گی؟ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو وہاں تو بڑی پلانٹ کالونیز ہوتی ہیں اور بڑا کلیئر ان کا راستہ ہوتا ہے، تو ہماری یہ جو پتلی پتلی گلی ہیں ان میں سے اگر یہ گزرے گا تو یہ تو غائب بھی ہو جائے گا، جو کھڑکی میں سے کوئی ہاتھ مار کے اس کو پکڑ لے گا۔ بڑی اچھی بات کی، واہ واہ واہ، ویری گڈ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرون اگر ہمارے اندرون شہر سے گزرے گا لوگوں نے یعنی کر کے جیب چھپا لینا، تو مثال ہے کہ یہاں یہ ٹیکنالوجی کیا کام آ سکتی ہے۔ اور آپ تو پہلے یہاں پہ وہ گانٹی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، یہاں جس دن ڈرون آیا نا رؤوف صاحب الحمدللہ لوگوں کے گھروں سے ڈرون برآمد ہو، یار ادھر گیا تھی پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا، لیکن پاکستان جیسے ملک میں تو ٹیررزم تو یہ پیسے کیسے پے کرتے ہیں جی؟ ڈرون تو آ گیا، آن لائن پیسے جو ہیں وہ آن لائن ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، مسائل ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا اور پھر ہم سیٹلمنٹ کر کے مزید وارننگز کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کے فیس بک میسیجز کی باری، اور ہمارے پاس فیس بک میسیجز میں آج ایک میسیج ہے جی۔ احسان اللہ خان لکھتے ہیں، سعدی آج ایجوکیشن پر ڈسکس کریں۔ احسان اللہ نے میرے خیال میں، احسان اللہ پہلے تو آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، بیکاز میرا تو نام ہی پورا نہیں لکھا آپ نے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سعدی کون ہے؟ اچھا یہ آپ کو سعدی کا ہے؟ مجھے سعدی، یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کی ایجوکیشن پوری ہے جی، وہ کیا ثبوت مل گیا، شیخ سعدی کو پڑھا ہوا انہوں نے، یہ آپ کو سعدی سمجھیں، وہ تو شیخ سعدی تھے نا، یہ ارائیں سعدی کہہ لیں ان کو، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے وہ نک نیم آپ کا شاید سعدی رکھا ہو، میں بھی انہوں نے رکھ دیا ہو، لیکن میرا نام نک نیم کوئی نہیں ہے، مجھے اسی نام سے پکارا۔ بزرگ جو ہے تایا چچا نانا دادا وہ اس نام سے پکار دیتے ہیں بچوں کو، نک نیم سے۔ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے؟ شور، بلکہ ہم اب بھی بتا دیتے ہیں، میں نے کہا نا نک نیم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اگلا میسج ہے ہمارے پاس مہر عمر کا، اور مہر عمر لکھتے ہیں، السلام علیکم، شو از ویری نائس۔ واہ، بہت اچھا شو ہے، مطلب انہوں نے ہمارے شو کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تعریف کے قابل میرے پاس بھی ایسی شخصیت ہے جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے روشن چہرے کی۔ پاکستان کا روشن چہرہ ہے جی آج شاہ میر، جنہوں نے ناسا کا عالمی مقابلہ دوسری پوزیشن کے ساتھ اپنے نام کر لیا ہے، یعنی اس میں انہوں نے پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے دوسری پوزیشن کے ساتھ، جس میں انہوں نے ایک خلائی بستی کا تصور دیا، اور اس خلائی بستی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ مزید جو ٹیمیں یہاں پہ حصہ لے رہی تھیں ان ٹیموں میں 994 لوگ تھے جو کہ یہاں پہ اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور ان میں کسی میں 2 کسی میں 4 لوگ تھے، لیکن شاہ میر اکیلے واحد پرسن تھے جنہوں نے اپنا پرپوزل انڈیویجولی پیش کیا تھا۔ یعنی ہمارے پاکستان کے اس نوجوان نے حقیقتاً ناسا میں شمولیت اختیار کی، وہ انڈین والے پراڈیے کی طرح ثابت نہیں ہوئے، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا، مطلب کہ ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت سے آگے ہیں۔
تو ابھی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کتاب کی طرف جانا پڑے گا، اور آج کی کتاب جو ہے وہ ایسی ہے جو آپ کو ترقی کی راہوں پہ لے جائے گی، کیونکہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ ترقی کیسے ہوتی ہے لمیٹڈ ریسورسز میں۔ تو نقیض صاحب، آج کی کتاب آپ کے پاس، یہ جو روشن چہرہ آپ نے بیان کیا نا، شاہ میر نام تھا ان کا، شاہ میر نام تھا، یہ ساری کتاب ایسے روشن چہروں پہ مبنی ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ موٹیویشنل تو آپ نے کہہ دیا۔ یہ جی خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے دوست، بڑے اچھے رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ایجوکیشنسٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، اور بڑے رفائی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور ان کا تعلق ہے کاروان علم فاؤنڈیشن سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہی ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن، کاروان علم فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب جو ہیں اس کے ہیڈ کرتے ہیں اس کو۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا جی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کا۔ اور یہ کتاب کسی ایک رائٹر نے نہیں، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ لکھی خالد ارشاد صوفی صاحب نے ہے، لیکن جس ادارے سے ان کا تعلق ہے اس کا نام کاروان علم فاؤنڈیشن ہے، اور وہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہوں اور آپ کے مالی وسائل اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، تو یہ ادارہ ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی کہانیاں ہیں، مطلب میں اس میں پڑھ رہا تھا جی، ایک بچہ جس کی دونوں ٹانگیں خراب تھیں، وہ چل نہیں سکتا تھا، ماں باپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ باپ بیچارہ بڑی مشکل سے اسے سائیکل پہ چھوڑ کے آتا تھا اسکول۔ پھر آہستہ آہستہ اس بچے نے کالج میں داخلہ لیا، پھر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، وہاں اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، یعنی ایک دن ایسا تھا جب صرف اس کی جیب میں 10 روپے تھے، بڑا پریشان تھا کہ میں کیا کروں، چلنے پھرنے سے بھی معذور۔ تو کسی نے اسے بتایا کہ کاروان علم فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں، اور پھر جب وہ ان کے پاس آیا، اور آج وہ بچہ جو ہے وہ باقاعدہ جناح ہاسپٹل میں پروفیشنل ڈاکٹر ہے، تقریباً 20 کے قریب ہے جی، اور ایسی کہانیاں اس کتاب میں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، کہ جنہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ اسکول تک تو پہنچ گئے وہ، لیکن اس کے بعد آگے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے، تو کاروان علم فاؤنڈیشن ان کا ہاتھ تھاما جی۔ ایس مظفر صاحب، الطاف حسن قریشی صاحب، جناب مجیب الرحمان شامل صاحب، ان جیسے لوگ جو ہیں وہ اس فاؤنڈیشن سے وابستہ ہے۔ اور گلنوخیز اختر، شاید آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ کتاب مفت ملتی ہے جی، ہاں 67 کشمیر بلاک، بالکل 67 کشمیر بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، کاروان علم فاؤنڈیشن کے پتے پہ لکھے تو یہ کتاب مفت ملے گی، اور اس کی کہانیاں پڑھ کے آپ یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور دل امید سے بھر جائے گا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم۔ رؤف طاہر، گلنوخیز اختر اور سعدیہ کو آج کے وارننگ شو سے اجازت دیجیے، منڈے کو آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔